اللہ رب العزت نے دنیا کو جو بنایا تو اس دنیا کو ضرورتوں کی جگہ بنایا. یہاں انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی. ظاہری ضرورتیں بھی ہیں، باطنی ضرورتیں بھی ہیں. ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا اللہ نے حکم بھی دیا کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرو. ظاہری جسم کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو آدمی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ علاج کرنے کا حکم دیا گیا نبی علیہ السلام کی طرف سے. تو جس طرح جسمانی امراض کا علاج کرنے کا حکم ہے ظاہری بیماریوں کا، اسی طرح وہ بیماریاں کہ جن کا اثر ظاہر میں نہیں ہوتا بلکہ اندرون میں ہوتا ہے، ان بیماریوں کے بھی علاج کا حکم ہے کیونکہ مطلق فرمایا گیا. انہی بیماریوں کے اندر کے علاج کو عملیات سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح کا علاج ہے. تو جس طرح ظاہری جسم کے علاج کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایک ایک جزیہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو. بھئی ہم یہ دوا کھا رہے ہیں تو اس کو قرآن سے ثابت ہونا ضروری ہے، یہ گولی کھا رہے ہیں، یہ شربت پی رہے ہیں. فرمایا گیا علاج کرو. اب وہ علاج میں اب وہ اس زمانے کے اعتبار سے جس زمانے میں آدمی علاج کر رہا ہے، جو طریقہ علاج ہوگا اسی کو اختیار کیا جائے گا. آج یہ آپریشن کا اور اس کا علاج اب سے 200-300 سال پہلے تو نہیں تھا. آج یہ پلاسٹر باندھا جاتا ہے، اب سے 100 سال پہلے پلاسٹر نہیں تھا اور دوسرے طریقے سے اس کو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ٹھیک کیا جاتا. تو اسی طرح جو اندر کا جو یہ عملیات کے ذریعے سے ہوتا ہے، بس اتنا ضرور ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عملیات کا جو علم ہے وہ محض نقوش یا عدد کا نام نہیں ہے، بلکہ عملیات کے لیے آدمی کے اندر باطن کی صفائی اور شریعت کی پابندی ضروری ہے. جس طرح ظاہری جسم کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، اسی طرح اس علاج کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے. یہ ضروری نہیں کہ وہ شریعت سے ثابت ہو. ہم کوئی عدد لکھ کر دے رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ عدد شریعت سے ثابت ہو، اس لیے کہ وہ ایک طریقہ علاج ہے جو تجربے سے ثابت ہے. جس طرح جسمانی علاج تجربات سے ثابت ہوتے ہیں، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، حکیم علاج کرتا ہے تو تجربات ہی سے تو کرتے ہیں. تو ایسی یہ جو علم الاعداد وغیرہ ہیں یہ بھی ایک تجربات ہی کے قبیل سے ہیں، کوئی قرآن و حدیث سے تو ثابت نہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ بس وہ شریعت کے خلاف نہ ہو.